ناظرین تسلیمات، آزادی ہند کے موقع پر ایک خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری اس محفل کی صدارت کا صحرا جن کے سر ہیں وہ ہیں جناب الحاج عبدالرحمان صاحب، چیئرمین الفلاح ایجوکیشنل ٹرسٹ ماگڑی، اور مہمانان خصوصی کی حیثیت سے تشریف فرما ہے جناب عبدالرحمان مصور صاحب، نائب مدیر روزنامہ سالار بنگلور، اور ڈاکٹر شاہین قاضی، اسسٹنٹ پروفیسر BET سعادت النساء ڈگری کالج۔ ناظرین، ہندوستان کی آزادی کے حصول میں علماء کا علم، مالداروں کا مال، دانشوروں کی عقل، طاقتوروں کی طاقت، اہل کمال کا کمال، جہاں لگا وہی اہل قلم کا قلم بھی اپنی سحر انگیزی سے ملک طلوع ارض پر آہنی ضربیں لگاتا رہا۔ یادگاروں کا محافظ، تذکیروں کا پاسباں، یادگاروں کا محافظ، تذکیروں کا پاسباں، گمشدہ تاریخ کے اوراق لاتا ہے قلم۔ آئیے اس موقع پر قلم و شعور کے تال میل سے وجود میں آنے والی ایک نظم سنیں۔ اپنی آزادی کے شاداب گلستان کے لیے، اپنی آزادی کے شاداب گلستان کے لیے، مرد دہقان کے لیے، خون شہیدان کے لیے، مرد دہقان کے لیے، خون شہیدان کے لیے، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے۔ خشک ہو جائے سمندر، ہو کے دریا سارے، خشک ہو جائے سمندر، ہو کے دریا سارے، آگ بن جائے جھلستے ہوئے صحرا سارے، آگ بن جائے جھلستے ہوئے صحرا سارے، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ساون نہ پلٹ کر آئے، یہ بھی ممکن ہے کہ ساون نہ پلٹ کر آئے، اپنی دھرتی پہ صدا کے لیے سوکھا پڑ جائے، اپنی دھرتی پہ صدا کے لیے سوکھا پڑ جائے، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے۔ تفرقے سارے مٹا ڈالیں گے رفتہ رفتہ، تفرقے سارے مٹا ڈالیں گے رفتہ رفتہ، بن کے رہ جائیں گے ایک روز وطن کے شہدا، بن کے رہ جائیں گے ایک روز وطن کے شہدا، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے۔ نہرو آزاد و رفیع احمد و نیتا کے لیے، نہرو آزاد و رفیع احمد و نیتا کے لیے، نانک و چشتی و باپو کی اہنسا کے لیے، نانک و چشتی و باپو کی اہنسا کے لیے، شمع آزادی کو ہم گل نہیں
ہونے دیں گے، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے۔ دشمنوں نکلیں گے ہم شورش محشر بن کر، دشمنوں نکلیں گے ہم شورش محشر بن کر، اسلحے لے کے دہکتا ہوا منظر بن کر، اسلحے لے کے دہکتا ہوا منظر بن کر، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے۔ ہو جو ہمت تو کوئی ہم کو مٹانے آئے، ہو جو ہمت تو کوئی ہم کو مٹانے آئے، شمع آزادی بھارت کو بجھانے آئے، شمع آزادی بھارت کو بجھانے آئے، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے، شمع آزادی کو ہم گل نہیں ہونے دیں گے۔ آزادی ہندوستان کے لیے معنی خیز اہمیت کی حامل ہے۔ آزادی کے حصول کے بعد ہمیں آپسی اختلافات کو، کدورت بغض و عناد کو پھینک دینا چاہیے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس میں کیا شک ہے کہ سب کی محنت سے، اس میں کیا شک ہے کہ سب کی محنت سے اتنا رنگین ہے باغ آزادی۔ سچ تو یہ ہے کہ خونے ٹیپوں سے، سچ تو یہ ہے کہ خونے ٹیپوں سے جل رہا ہے چراغ آزادی۔ تو آئیے اب ہم سنیں ایک تقریر۔ محترم ناظرین، اس بر صغیر کے تقریباً 125 کروڑ باسیوں کے لیے 15 اگست ایک سنہرا دن ہے، جبکہ انہیں مغرب کی غلامی سے آزادی ملی۔ خضر صحت بیمار کے دل سے پوچھو، روٹی کی اہمیت بھوکے سے پوچھو، شاخ گل کیا ہے بلبل ہی جانے، اس طرح گلشن ہستی میں آزادی کیا ہے حریت کے پروانے ہی جانے، جو پنجرے کے پنچھی کی طرح تڑپتے رہتے ہیں۔ سرخیل سلاطین حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، شیر کی ایک روزہ زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ زندگی کا دوسرا نام آزادی ہے اور موت کا دوسرا نام غلامی۔ اختر شیرانی نے بھی اس نکتے کو خوب سمجھا۔ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جاں آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ آزادی کے معنی صرف سیاسی آزادی ہی نہیں بلکہ سماجی آزادی، معاشی آزادی، تہذیبی آزادی، افلاس و بھوک سے آزادی، فتنہ و فساد سے آزادی، اسرافات و خرافات سے آزادی، جہالت و خصومت سے آزادی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ آزادیاں ابھی ہمیں کہاں نصیب ہوئی ہیں؟ ساری زندگی ایک کشمکش ہے جس میں ایک آزادی کے بعد دوسری آزادی منہ تکتے کھڑی رہیں گی۔ 18ویں صدی کے وسط میں ہمارے ملک پر فرنگی سیلاب کا وہ طوفان آیا کہ سارا ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جانے لگا۔
یہاں کی دولت، یہاں کی تہذیب، یہاں کی زبان، یہاں کا علم و ادب، یہاں کا رہن سہن، یہاں کے رسم و رواج، سب کچھ مغربی عیاروں کے ہاتھ رہن ہو گیا۔ ایک طویل عرصے فرنگیوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کے بعد نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا اور اہل وطن مرتے اور کٹتے رہے۔ آخرکار ایک مدبر سر سید کے روپ میں آگے آیا اور کایا پلٹ کے رکھ دی۔ انہوں نے کہا تھا، دہشت گردی کام نہ دے گی، عقل و شعور سے کام لینا ہوگا، دشمن کا مقابلہ دشمن کے حربے سے کرنا ہوگا، دشمن کا حربہ تلوار سے بڑھ کر علم، سائنس، ٹیکنالوجی، عقل و شعور و حکمت عملی ہے۔ اسی لیے سر سید نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ علم کے خزانوں پر قبضہ جماؤ، اپنے تاریخی ورثے کو مضبوط پکڑو، اتحاد و اتفاق کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ دوسری طرف برادران وطن نے گاندھی جی کی قیادت میں عدم و تشدد کی پالیسی اختیار کی۔ عدم و تشدد وہ حربہ ہے جس سے کئی مراحل و مسائل حل ہو چکے ہیں، کئی حملہ شکست کھا چکی ہیں، کئی سامراجی طاقتیں پسپا ہو چکی ہیں اور کئی معاشی اور سیاسی جنگیں جیتی جا چکی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں نفرت کے بیج بونا، عداوت کی کھیتی اگانا، شرارت کی داغ بیل ڈالنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دل آپسی محبتوں سے سرشار ہے اور ذہن الفتوں سے معمور ہے۔ ملک تقسیم ہو تو سکتے ہیں، ملک تقسیم ہو تو سکتے ہیں، دل کی تقسیم ہو نہیں سکتی۔ کوئی طاقت ہمارے ذہنوں میں، کوئی طاقت ہمارے ذہنوں میں بیج نفرت کے بو نہیں سکتے۔ تو آئیے اس موقع پر آزادی کے تعلق سے سنیں ایک تقریر۔ 15 اگست 1947 ہندوستان جنت نشان کی آزادی کا دن ہے۔ اس کے تصور سے دل مسرت و شادمانی سے لبریز ہو جاتا ہے، کیف و نشاط سے دل جھوم جاتا ہے، کیونکہ اسی دن صدیوں پرانی محکومیت ختم ہوئی، اسی دن ہندوستان سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹی، اسی دن برٹش انڈیا ختم ہوا اور سامراجیت کا خاتمہ ہوا۔ ہندوستان شاطر و مکار انگریزوں کے چنگل سے نکل کر آزادی کا سانس لیا۔ یوں تو اس صفائی گیتی پر لرزابر اندام کر دینے والی بے شمار واقعات پیش آئے، بنی نوع انسانی کو حواس باختہ بنا دینے والی انگنت حادثات ظہور پذیر ہوئے۔ سفینہ گیتی پر مصائب و آلام کی مسلادھار بارشیں ہوئی، چمن ہستی پر ابر غم کی گھنگھور گھٹاؤں نے بارہا خون چکانیاں کی، ارمان کے لہلہاتے گلشن میں خزاں کی بے خون آندھیاں چلی، مگر ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کے تسلط اور قبضے کے بعد قتل و غارت گری، عصمت دری، وحشت خیزی، انسانیت خوشی و بے مراوتی کا بازار گرم ہوا اور بہت ہی دہشتناک، اندھوناک اور خوفناک ہے۔ 18ویں عیسوی کی شام کو ہندوستانی عظمت کا آفتاب غروب ہو کر انگریزی اقتدار کی صبح صادق طلوع ہو گئی، ہندوستان پر غلامی کی محیب شب تاریخ چھا گئی، طوق غلامی ہندوستان کی گردن پر پڑ گئی۔ اس کے بعد ہندوستانی عوام پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جانے لگے، ہزاروں علماء شہید کیے گئے، لاکھوں انسان بے گھر کیے گئے، بستیاں اجاڑ دی گئی، آبادیاں برباد کر دی گئی، ہندوستانی عوام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، ان کی زندگی دو بھر کر دی گئی۔ ہندوستان باوجود اپنی وسعت کے ان پر تنگ ہو گیا۔ یہ ایک بڑی دردناک تاریخ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتا ہے، پلکوں پر آنسوؤں کے موتی بکھر جاتے ہیں، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ لیکن ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جب انگریزوں کا ظلم و ستم
جبر و تشدد حد سے بڑھ گیا تو حریت پسندوں و آزادی کے متوالوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی اور کفن بردوش میدان جہاد میں کود پڑے۔ یہ ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا سرفیل آزادی کی جماعت تھی جن کا قلب و جگر اسلاف کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہروں پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھیں، جس کا دل جذبات جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، جنہوں نے ہندوستان کو طوق غلامی سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنے راحت و سکون، عیش و آرام قربان کر دیا اور تن من دھن کی بازی لگا دی اور یہ اعلان کر دیا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اس کے ساتھ ہندوستان نے وہ دن دیکھا جس کا انتظار تھا، یعنی ہندوستان آزاد ہو گیا، اور آزاد ہندوستان میں ہم سکون اطمینان کی سانسیں لینے لگے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آزادی کو ہم یوں ہی مناتے رہیں اور مذہبی رواداری کا ثبوت دیتے رہیں، آپسی رنجشوں کو ختم کر کے شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے کے جذبات احساسات کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے مذہبی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کی ترقی کی طرف گامزن ہو۔ تھی شام روشن 15 اگست کی، اور ایک سہانی صبح تھی 15 اگست کی۔ 15 اگست 1947 عیسوی ہندوستان کی تاریخ کا سنہرا دن ہے، ہندوستانیوں کے خوابوں کے تعبیر کا دن ہے، اہل وطن کی شادمانی اور ارمان کے تکمیل کا دن ہے، محب وطن کی منت و مراد کے حصول کا دن ہے، تڑپتے دلوں اور سسکتے لبوں کی تیشنگی دور ہونے کا دن ہے۔ آئیے اس دن کی مناسبت سے سنتے ہیں ایک نظم۔ بھارت کے رہنے والوں 15 اگست آیا ہے، او ہند کے جیا لو 15 اگست آیا ہے، او ہند کے جیا لو 15 اگست آیا ہے، او میرے دیش بھائی تم کو ملی ہے آزادی، او میرے دیش بھائی تم کو ملی ہے آزادی، تم اپنے بھائیوں کو آپس میں دو بدھائی، تم اپنے بھائیوں کو آپس میں دو بدھائی، مل کر خوشی منا لو 15 اگست آیا ہے، بھارت کے رہنے والوں 15 اگست آیا ہے، او ہند کے جیا لو 15 اگست آیا ہے، بھارت کے رہنے والوں 15 اگست آیا ہے، او ہند کے جیا لو 15 اگست آیا ہے، او ہند کے جیا لو 15 اگست آیا ہے، ہم نے لہو بہائے اور اپنے سر کٹائے، ہم نے لہو بہائے اور اپنے سر کٹائے، ظالم فرنگیوں سے لاکھوں ہیں زخم کھائے، ظالم فرنگیوں سے لاکھوں ہیں زخم کھائے، پھر حوصلہ بڑھا لو 15 اگست آیا ہے، بھارت کے رہنے والوں 15 اگست آیا ہے، او ہند کے جیا لو 15 اگست آیا ہے، بھارت کے رہنے والوں 15 اگست آیا ہے، او ہند کے جیا لو 15 اگست آیا ہے، او ہند کے جیا لو 15 اگست آیا ہے ملک سے محبت ہر ذرے سے عقیدت،
ہے ملک سے محبت ہے ذرے سے عقیدت قربانیاں بھی دیں گے رکھتے ہیں اتنی ہمت قربانیاں بھی دیں گے رکھتے ہیں اتنی ہمت آپس میں دل ملا لو 15 اگست آیا ہے بھارت کے رہنے والوں 15 اگست آیا ہے او ہند کے جیا لو 15 اگست آیا ہے بھارت کے رہنے والوں 15 اگست آیا ہے او ہند کے جیا لو 15 اگست آیا ہے او ہند کے جیا لو 15 اگست آیا ہے اپنا وطن ہے سالاکھوں میں ایک جیسا اپنا وطن ہے سالاکھوں میں ایک جیسا فتنہ فساد جھگڑا جنگ و جدال کیسا فتنہ فساد جھگڑا جنگ و جدال کیسا وحدت کے گیت گالو 15 اگست آیا ہے پھر آؤ غم بھلا لو 15 اگست آیا ہے بھارت کے رہنے والوں 15 اگست آیا ہے او ہند کے جیا لو 15 اگست آیا ہے او ہند کے جیا لو 15 اگست آیا ہے ہندوستان کو آزادی یوں ہی نصیب نہیں ہوئی بلکہ اس کے لیے ہندوستانیوں کو بہت ساری تکلیف دہ منزلوں سے ہو کر گزرنا پڑا خون کی ہولی کھیلنی پڑی جلیان والا باغ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کا محل اسی کی بنیاد پر تعمیر ہے تو آئیے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں ناظرین آزادی ہند میں جلیان والا باغ کا حادثہ و سانحہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے دراصل یہ واقعہ کیا ہے اور کیوں پیش آیا اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے چند باتیں گوشگزار کرنے کی کوشش کروں گی مہاتما گاندھی جی نے 1919 کے اوائل میں ستیہ گرہ کی بنیاد ڈالی اور اپریل کے مہینے میں ملک کے تمام بڑے شہروں میں ہڑتال کی گئی کئی شہروں میں عوام الناس کو منتشر کرنے کے لیے گولی چلانی پڑی سوامی شردھانند نے جو دہلی میں موجود تھے ہڑتال میں نمایاں حصہ لیا اس وقت ہندوستان میں مختلف قوموں کے درمیان اتحاد کی زبردست لہر دوڑ رہی تھی مسلمانوں میں سوامی شردھانند کو جامع مسجد دہلی مدعو کیا اور ان سے تقریر کروائی دہلی کے علاوہ ممبئی الہ آباد احمد آباد اور امرتسر میں بھی ہنگامے ہوئے لیکن امرتسر میں جلیان والا باغ کا جلسہ انگریزوں کے ظلم و ستم کا شاہکار ہے امرتسر ڈاکٹر سیف الدین کچھلو اور ڈاکٹر ستیہ پال نے ریووکٹ ایکٹ کے خلاف تحریک کی قیادت کی تھی یوں تو دونوں رہنما بلا کے مقرر تھے ڈاکٹر کچھلو کی تقریروں میں بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک تھی اور ستیہ پال کی تقریر میں کسی بے گناہ زخمی کا کرب اور بیوہ کے آنسو ملے ہوئے تھے ڈاکٹر کچھلو اور ستیہ پال نے امرتسر کے نوجوانوں کے قلوب میں آزادی کی آگ بھڑکا دی حکومت نے کچھلو اور پال کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر بھیج دیا اس سے لوگوں میں اشتعال بڑھ گیا اور وہ جلسہ کرنے کے لیے جلیان والا باغ میں جمع ہوئے جنرل ڈائر کے حکم سے فوج نے باغ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بغیر کسی وارننگ کے مشین گنوں سے گولیوں کی بارش شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے انسانی خون کی ندیاں بہنے لگی اور سینکڑوں ہندوستانی ہلاک ہو گئے یہ خونی حادثہ 16 دسمبر 1919 کو پیش آیا اب
میں ہمارے خصوصی مہمان جناب عبدالرحمان مصور صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے حسین تاثرات پیش کریں۔ محترم حاضرین و ناظرین، ابھی یہاں آپ نے بہت سی تقریریں سنی، ملک کی آزادی سے متعلق نظموں کو بھی سماعت فرمایا۔ یہ آزادی کی ہماری تاریخ جو ہے سنہری پنوں میں محفوظ ہو چکی ہے۔ آزادی کے بعد بھی ہم لوگوں کو کئی معاملات میں آزادی حاصل کرنی ہے۔ انگریزوں کی غلامی سے تو ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے، لیکن آج بھی ہمیں بہت سے معاملات میں آزادی حاصل کرنی ہے اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا ہے۔ ان میں غریبی کا مسئلہ بھی ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کی ایک آبادی کا ایک بڑا حصہ غریبوں میں شمار ہوتا ہے۔ سرمایہ داروں کی وجہ سے غریبوں کو ان کا صحیح حصہ نہیں مل پا رہا ہے۔ اس صحیح حصے کو دلانے کے لیے جو ہے ہمیں آج بھی جد و جہد کرنی ہے، ہمارے ملک میں آزادی لانی ہے۔ فرقہ پرستی سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ فرقہ پرستی سے بچ کر ہی ہم مل کر ترقی کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل کر ایک ساتھ جد و جہد نہیں کر سکتے، ہمارے ملک میں ترقی کی راہیں آسان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مل کر ایک ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ جو ہے ہم اس لڑائی کا مقابلہ کریں، ان حالات کا مقابلہ کریں، اس کے بعد ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ شکیل بدایونی نے ایک بہترین شعر کہا تھا کہ اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ اسی شعر کی بنیاد پر جو ہے ہمیں کسی غیر کے آگے اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی غیر نے ہمارے ملک پر حملہ کیا یا ہماری طرف غلط نگاہ بھی ڈالی تو ہم اس کا خلا خاتمہ کر سکتے ہیں، اس کا ساتھ لڑ سکتے ہیں، لیکن آپسی معاملات، ملک کے اندر کے معاملات میں جو ہے ہمیں اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے۔ آج جو سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے ملک میں وہ اتحاد و اتفاق ہے۔ یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ہمیں آج کا پیغام سمجھیے، یوم آزادی کے اس جلسے کے موقع پر یہ پیغام ہے کہ اتحاد و اتفاق، باہمی اعتماد اور مل جل کر ترقی کرنا ہم سب لوگوں کا جو ہے فرض ہے۔ آج اسی کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی کے اس جشن کے موقع پر اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے، اتفاق و اتحاد کا ثبوت پیش کریں گے۔ اب میں ہمارے صدر صاحب جناب الحاج عبدالرحمان صاحب سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خطاب سے محفل کی رونق میں اضافہ فرمائے۔ حاضرین و ناظرین، 15 اگست ہمارے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ یہ قومی تہوار کا دن ہے، باہم اتحاد و الفت کا دن ہے، وطنیت و بھائی چارگی کا دن ہے۔ اس دن تمام ہندوستان کی شادمانی خوشی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ ہم یہ خوشی مناتے ہیں اور آپس میں بانٹتے ہیں، لیکن غور کیا جائے تو اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ وہ تاریخ جو داستان کرب و اضطراب کی ہے، قربانیوں کی ہے۔ ہم جہاں خوشی مناتے ہیں وہیں ان کی قربانیوں کو